صحیح بخاری کی حدیث نمبر 792۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع و سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 795۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سامع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اس طرح جب آپ رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 796۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سامع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی کہ فرشتے بھی آسمانوں کے اوپر اللہم ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جس نمازی کا یہ کہنا اللہم ربنا ولک الحمد فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل گیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو نمازی آمین کہتے ہیں، تو اس وقت فرشتے بھی آسمانوں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جس نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 799۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سامع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد، احمد کثیرہ طیبہ مبارکہ فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو رکوع سے سر اٹھایا تو سامع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے نمازی نے اللہم ربنا ولک الحمد کہا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے۔ تو ان کلمات کی فضیلت اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی اللہم ربنا ولک الحمد کہتا ہے تو اس کا یہ کلمات کہنا اگر فرشتوں کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جب نمازی
اللہم ربنا لاک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آسمان کے اوپر فرشتے بھی اللہم ربنا لاک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے کہنے کے ساتھ نمازی کے یہ کلمات مل گئے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔